رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ ایک بہت ہی خاص روحانی موقع لے کر آتا ہے۔ یہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ سمجھیں کہ ایک خاص فرمولے پر عمل کرنے کا موقع ہے، ایک ایسا فرمولہ جو سیدھا بخشش کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ تو چلیں مل کر اس فرمولے کے راز کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ فارمولا ہے کیا؟ وہ دراصل اسے خوبصورت فرمان میں چھپا ہوا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کریں۔ جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ایک مکمل روحانی نقشہ ہے۔ آئیے اس نقشے کے ہر حصے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، یہ صرف ایک خوشخبری نہیں، یہ ایک پورا روحانی فارمولا ہے، اور اس فارمولے کے 3 اہم حصے ہیں: ایک عمل، کچھ شرائط اور پھر ایک شاندار نتیجہ۔ چلیں سب سے پہلے اس عمل کو سمجھتے ہیں جو اس فارمولے کی بنیاد ہے۔ چلیں تو اس فارمولے کا سب سے پہلا قدم یا پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ ایک جسمانی عمل ہے، ایک ایسی عبادت جو رمضان کی راتوں کو خاص بنا دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں قیام رمضان۔ اب یہ قیام رمضان کیا چیز ہے؟ بھئی اس کا سیدھا مطلب ہے رمضان کی راتوں میں نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے تراویح کی نماز کے نام سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا فارمولا کا پہلا یعنی ظاہری حصہ۔ لیکن کیا صرف کھڑے ہو جانا ہی کافی ہے؟ ٹھیک ہے، تو عمل تو سمجھ آ گیا، لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم آ رہے ہیں اس فارمولا کے سب سے اہم حصے کی طرف، اس کے دل کی طرف۔ یہ وہ 2 اندرونی شرطیں ہیں جن کے بغیر یہ نماز بس ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے، اور وہ ہیں ایمان اور احتساب۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ ذرا سوچیں کہ نماز ایک خوبصورت خالی برتن کی طرح ہے۔ اب یہ جو اندرونی شرائط ہے نا، یعنی ایمان اور نیت، یہ وہ روشنی ہے جو اس برتن کو اندر سے بھر کر منور کر دیتی ہیں۔ اس روشنی کے بغیر برتن چاہے جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اندر سے تو خالی ہی رہے گا۔ تو پہلی شرط وہ ہے ایمان، اور ایمان کا مطلب یہاں صرف یہ نہیں کہ اللہ پر عقیدہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وعدے پر دل کی گہرائیوں سے یقین ہو۔ یہ وہ پکا بھروسہ ہے کہ ہاں، اگر یہ عمل کیا جائے گا تو اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ یہی یقین اس عبادت کی اصل روح ہے۔ اور پھر آتی ہے دوسری شرط، احتساب۔ احتساب کا مطلب ہے اپنی نیت کو پرکھنا، اسے خالص کرنا۔ یہ خود سے پوچھنا کہ یہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے یا اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب سے اجر پانا ہے۔ یہ وہ سچا سوال ہے جو عبادت کو ریاکاری سے پاک کر دیتا ہے۔ تو پھر ایمان اور احتساب میں آخر فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، ایمان تو ہے دل کا پختہ یقین، وہ بھروسہ جو کہتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور احتساب ہے اس یقین پر عمل کرنے کی نیت، جو کہتی ہے میں یہ عمل صرف اسی سچے وعدے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اگر ایک جڑ ہے تو دوسرا اس سے نکلنے والا پھل ہے۔ تو جب کوئی شخص صحیح عمل کو صحیح نیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جب جسم اور روح ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب سامنے آتا ہے اس فارمولے کا وہ شاندار نتیجہ جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ اور یہ انعام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وعدہ کیا ہے ما تقدم من ذنبہ، اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی پہلے گناہ ہو چکے وہ سب معاف۔ ذرا سوچیں تو، ایک بالکل صاف خاتہ۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے جو اس فارمولے کا حتمی نتیجہ ہے۔ چلے تو اس پورے بخشش کے فارمولے کو ایک بار پھر سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ سٹیپ 1 عمل، یعنی رمضان کی راتوں کا قیام۔ سٹیپ 2 شرائط، یعنی دل میں ایمان اور نیت میں خالص احتساب۔ اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے سٹیپ 3 نتیجہ، پچھلے تمام گناہوں سے مکمل پاکی۔ اور یوں ہم گھوم پھر کر وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اسی ایک جملے پر۔ لیکن اب یہ صرف ایک فرمان نہیں ہے نا؟ اب یہ ایک پورا روڈ میپ ہے جو ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ عمل، نیت اور نتیجہ، سب کچھ کتنی خوبصورتی سے اسی ایک جملے میں سمو دیا گیا ہے۔ تو اصل سوال اب یہ بنتا ہے کہ اس فارمولے کو جاننے کے بعد کیا اس رمضان ہماری راتوں کی عبادت ویسی ہی رہے گی، یا ہر رات ایک نئے مقصد، ایک نئے شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے گا؟